السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوئی بھی فن اپنی اصطلاحات اور ٹرمز سے پہچانا جاتا ہے، تو فن اداکاری میں بھی ہم ٹرمینالوجیز کو سیکھ رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے میزرر ٹیکنیک۔ میزرر ٹیکنیک کا مطلب ہے سچائی سے جیئیں، چاہے حالات خیالی ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ میں صبح 5 بجے اٹھا تھا، یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کے جذبات اتنے سچے ہوں کہ کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکے، کوئی مسترد نہ کر سکے۔ تو آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ خیالی حالات میں بھی سچائی کے ساتھ کیسے جیئیں، اور پھر اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ غیر متوقع صورتحال میں بھی پر اعتماد و تخلیقی کیسے رہیں۔ یعنی اچانک آپ کو کچھ بولنا پڑ جائے اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، تو اس وقت آپ نے سچویشن کیسا دکھانا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے سر افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیک اینڈ ایکٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے ریپیٹیشن ایکسرسائز۔ اداکاری الفاظ کو دہرانے سے نہیں دوستو، بلکہ رد عمل سے بنتی ہے۔ مثلا دو طلبہ آمنے سامنے بیٹھے، پہلا یہ کہے کہ تم مسکرا رہے ہو، دوسرا دہرائے میں مسکرا رہا ہوں۔ ہر بار لہجہ اور رد عمل بدلتا جائے۔ جب آپ کئی دفعہ یہ جملے ریپیٹ کریں گے تو آپ کو خود کو سچ لگنے لگے گا۔ دوسری بات ہے ایموشنل پریپریشن، یعنی اسٹیج پر جانے سے پہلے جذبات کو حقیقی طور پر جگائیں۔ مشق یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کا کوئی دکھ بھری جذبہ، کوئی ایسا غم یا خوشی کا لمحہ یاد کرے جس میں اس کو کیفیت اس میں آ جائے، پھر اسی کیفیت کے ساتھ وہ سین میں داخل ہو جائے۔ ایسا کرنے سے خود آپ کو بھی یہ کہانی سچی لگنے لگے گی۔ ایک دفعہ کراچی کے ایک بڑے آڈیٹوریم میں ایک انٹرٹینمنٹ شو میں مجھے مدعو کیا گیا۔ 3 منزلہ اس عمارت میں اپنے سامنے میں نے بچوں کو، خواتین کو دیکھا، تو مجھے بلایا تو کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا، لیکن اچانک مجھے ایک ڈراؤنے اور ہنسی سے بھرپور ڈرامے پیش کرنے کا کہا گیا۔ میں نے پرسکون انداز میں حالات کا جائزہ لیا اور ایک افریقی جادوگر کا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ آڈیٹوریم سے باہر نکلا، ایک درخت سے ٹہنی توڑی، چند ضروری کام کیے اور اسکرپٹ سوچ لیا۔ جب اسٹیج پر نمودار ہوا تو میرے چہرے پر دیگ کی کالک لگی ہوئی ہے، اور گلے میں موٹی تسبیح والی مالا سجی ہوئی، سر پر ایک جانور کی ہڈی جڑی ہوئی، اور ہاتھ میں وہ ٹہنی پکڑی ہوئی شاندار انداز میں انٹری ہو رہی ہے، اور اسٹیج کی مدھم روشنی اس کو ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہی ہے، اور زبان پر یہ منتر چل رہا ہے، میں ہوں دیوتاؤں کا راجا ڈاکٹر جوزف۔ دادا پوری بٹک آدھام پالی ناگلی اس کو جاکے لگ سوچ کو جگا دے، کھڑے کو سلا لے، بیٹھے کو ہلا لے، چلتے کو دبا لے، آجا پاتال کی رانی لپے لو لشکر سمیت یہ سنتے ہی بچوں کی چیخیں لگی، گونجناک آواز پیدا ہوئی، اور ایک خوفناک سینیمیٹک مووی کا منظر ریئلٹی میں بدلنے لگا۔ یہ منتر پڑھتے ہوئے ٹہنی سے پتے دانتوں سے چبا کر نوچ رہا ہوں، اور اس وقت حقیقت میں اپنے اندر میں نے روحانی طاقتوں کو بلانے کی سوچ غالب کر دی تھی، تاکہ میں ریئلٹی کچھ پیش کر سکوں، اور اس رنگ میں اپنے آپ کو بالکل ڈبو دیا تھا۔ وہ پروگرام اتنا ریئل لگا اور اس قدر کامیاب ہوا کہ مجھے انعامات سے نوازا گیا۔ سچائی سے جینے کے لیے تیسری چیز ہے انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی۔ یاد رکھیں دوستو، کردار کبھی خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہے کہ ایکٹر کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ویلن کوئی نہ کوئی ساتھ کام بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ڈائلاگ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ مثلا کھانے کھاتے ہوئے شوٹنگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح گاڑی چلا رہے ہیں، ڈائلاگز ڈیلیوری ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہ کام سارے دھندے چھوڑ کر پھر ڈائلاگز بولے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نے ابھی سے یہ پریکٹس نہیں کی تو کیمرے کے سامنے نہیں بول پائیں گے، اور یہ کرتے ہوئے ہمیں ڈائلاگز بولنے کی عادت ہو جانی چاہیے۔ مثلا جوتے پالش کریں، ساتھ بیگ میں کپڑے ڈال رہے ہیں، یہ کپڑے نکال رہے ہیں، دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ کام آپ ساتھ ڈائلاگ ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے۔ تو قدرتی اداکاری کا فارمولا یہ بنا کہ اصل کام
پلس حقیقی رد عمل از اکول ٹو نیچرل ایکٹنگ. چوتھی چیز ہے ریئلٹی آف ڈوئنگ. وہ کام دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں کرنا ہے. جیسے پانی پی رہے ہیں تو وہ واقعی پانی پی رہے ہیں, وہ حلق سے پانی اندر جا رہا ہو یا جوس اندر انڈیلا جا رہا ہو تو واقعی وہ کسی کو فون کر رہے ہیں تو کال لگی ہوئی ہو, کاغذ کاٹ رہے ہیں, پکچر پیسٹ کر رہے ہیں, تو یہ سب فیک اداکاری نہ لگے. دراصل کرنا ہی اداکاری ہے, ظاہر کرنا نہیں. پانچویں چیز ہے امپرووائزیشن وتھ سرکمسٹانسز. حالات کے ساتھ آپ نے فی البدی بولنا ہے. اداکار حالات کے ساتھ جیتا ہے, الفاظ کے ساتھ نہیں. یعنی وہ حالات دیکھ کر مکالمے بولتا ہے. تو اصل میں ہمیں حالات کا جواب دینا آنا چاہیے. ایک فرضی صورتحال میں ایکٹنگ کریں, مثلا ٹرین نکلنے والی ہے اور ٹکٹ گم ہو گیا ہے آپ کی سے, کیسا رد عمل دکھائیں گے آپ؟ دو اسٹوڈنٹس اس پر مکالمہ کریں بغیر لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں اداکاری جھوٹ گھڑنے کا نام نہیں بلکہ سچ جینے کا فن ہے. خیالی دنیا میں بھی آپ کا دل حقیقی جذبات پیدا کر سکتا ہے. ایک موک سین سے اس کی نزاکت یوں سمجھتے ہیں. دو دوست کیفے میں بیٹھے ہوئے, ایک کو پتا چلتا ہے کہ اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے, جاب چھوٹ گئی ہے. تو علی مثلا وہ کہتا ہے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا یار. حمزہ کہتا ہے تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے, یہ کیا, یہ کب ہوا؟ ہاں یار میں کل پرسوں ہی مجھے لیٹر ملا اور میں بہت پریشان ہوں یار. اب حمزہ کہتا ہے تم بہت پریشان ہو؟ جی ہاں یار میں بہت پریشان. ایک ہی جملے کو بار بار, مگر بدلتے حالات کے ساتھ آپ کو جذبات بھی بدلنے ہیں. تو ایک ریئلٹی آپ کو ملے گی کہ جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے کہ وہ چیز غصے, افسوس یا اداسی یا بے بسی اور خاموشی کا بڑا مزہ آئے گا. اب ہم اس سچائی کو اگلے مرحلے میں لے کر جا رہے ہیں, یعنی امپرووائزیشن. وہ فن جس میں کوئی لکھی ہوئی لائن نہیں, کوئی ریہرسل نہیں, صرف لمحے کا سچا رد عمل ہونا چاہیے. دا آرٹ آف انسٹنٹ ریئیکشن. امپرووائزیشن آپ کو سوچنے, محسوس کرنے اور فوراً رد عمل کرنے کی تربیت دیتا ہے. یہ دماغ کو تیز, تخیل کو طاقتور اور اعتماد کو بہت مضبوط بناتا ہے. یاد رکھیں, a true actor doesn't wait for lines, he creates them through truth. ایک گیم سے سمجھتے ہیں. Yes and دیش دیش دیش, this is the name of a game. دو اسٹوڈنٹس آمنے سامنے ہو, پہلا کچھ بھی کہے, مثلا کل میں چاند پر گیا تھا, کل میں فرانس سے ہو کر آیا ہوں. دوسرا فوراً جواب دے واہ, اور میں نے تمہیں وہاں نیا گھر لیتے ہوئے دیکھا یار, تم لائن میں لگے ہوئے نہیں تھے. اس طرح یہ مشق آپ کے امیجنیشن اور ایکسپٹینس دونوں کو تیز کرتی ہے. یہی ہے میزنر کا اصول کہ لسن ٹروتفلی اینڈ ریسپونڈ ٹروتفلی. ون ورڈ اسٹوری, ٹیم کولیبریشن, اس سے فائدہ ہوتا ہے. ساری کلاس دائرے میں کھڑی ہو, ہر طالب علم ایک لفظ بولے اور سب مل کر ایک کہانی بنائے. اس مشق سے ٹیم ورک اور لسننگ سکلز بہتر ہوتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پبلک اسپیکنگ کورس میں. تیسری چیز ہے ایموشنل سوئچ ڈرل, کہ دو طالب علم اچانک ایک سین کھیلیں, استاد کوئی جذباتی کیفیت بتائے جیسے ہیپی, اینگری, سیڈ مومنٹ, ایکسائٹڈ, اور دونوں اس وقت فوراً رد عمل دیں. اس سے آپ کے اندر ایموشنل فلیکسیبلٹی اور کوئک ایڈپٹیشن پیدا ہوگی. چوتھی چیز ہے رینڈم آبجیکٹ سین, کہ کسی عام چیز کو غیر معمولی بنا دیں. مثلا بوتل پڑی ہوئی, اس کو ٹیلیسکوپ بنا دیں, دوربین بن جائے. جوس کا ڈبہ آپ کو مل گیا, اس کو آپ کو منی ریڈیو یا ٹیلی ویژن بنا دیں. قلم ہوا, اس کو کوئی جادوئی چھڑی بنا دیں. اس مشق سے آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی. جب آپ انڈر پریشر ہوں تو آپ کیسے آپ اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں, اور یہ اصل امتحان ہے. In the chaos of the moment, the artist creates order. آخر میں ایک ایڈوانس ٹپ بتاتا چلوں, کانفیڈنس انڈر پریشر. کبھی کبھی اسٹیج پر سب کچھ بدل جاتا ہے دوستوں. لائٹ, مکالمہ, پارٹنرشپ جو آپ کی اس کا ساتھ ہوئی, اس کا رد عمل. مگر سچا ایکٹر وہی ہے جو نہ رکے نہ گھبرائے, بلکہ لمحے کو ایک نیا رنگ دے دے. اس سے پیدا ہوتی ہے انوویشن.
نئی کہانی، نیا احساس. ڈو سم تھنگ نیو، کریٹ سم تھنگ امیزنگلی. امپرووائزیشن دراصل اسی کی توسیع ہے جہاں میزنر کی ٹروتفل رسپانس زندہ ہو جاتی ہے. جو سچ سن سکتا ہے وہ سچ ادا بھی کر سکتا ہے، اور جو لمحے میں جیتا ہے وہ کبھی ریہرسل پر نہیں رکتا.